لڑائی جھگڑوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، یہی سرکار کی تعلیم تھی۔ سب سے پہلے آپ سارے مسکرا کے مجھے دکھائیں، چہروں پہ پیاری پیاری سی مسکراہٹ لائیں، پھر آپ کو سرکار کا فرمان سناتا ہوں۔ سارے مسکرائیں نا، چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے۔ مسکرا دیں جی، سارے مسکرا دیں، چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں۔ صحابی جب اس حدیث پاک کو سناتے تھے نا تو صحابی کیا فرماتے تھے؟ پہلے ان کو کہتے تھے اپنے چہروں پہ پیاری سی مسکراہٹ لاؤ۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرماتے تھے میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کو بیان فرما رہے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ اور سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اس بات پہ میرا رب بھی مسکرا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، ہم مسکرائے، ہم نے صحابہ کی سنت پہ عمل کیا۔ صحابہ مسکراتے تھے، سرکار کی سنت پہ عمل کرتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کیوں مسکرائے؟ سرکار فرماتے ہیں اس بات پہ میرا، بولیں اس بات پہ میرا، بات کیا تھی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چہرے اوپر اٹھا کے رکھے، میری طرف دیکھ کے سارے آپ کو یہ حدیث سمجھ آ جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے بیٹھے تھے، تو سرکار جب مسکرایا کرتے تھے سرکار کے دانت مبارک سے نورانی شعائیں نکلتی تھی کہ دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اچانک سرکار مسکرائے، دیواروں پہ روشنی پڑی، صحابہ نے سر اوپر اٹھائے، حیران ہو گئے یا رسول اللہ کوئی بات بھی نہیں ہو رہی، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرا رب مسکرا رہا ہے، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرا، پوچھا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کیوں خوش ہو رہا ہے؟ فرمایا دو بندے اللہ کریم کی بارگاہ میں جھگڑا کر رہی ہیں، ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ اس نے میرا حق مارا تھا، مجھ پہ زیادتی کی تھی، آج مجھے میرا حق چاہیے۔ یہ جو ہم لوگوں کے حقوق دبا لیتے ہیں نا، کسی دے پٹھے وڈ لے، کسی دا بھون چک لیا، ہمیں اسلام ان باتوں کی اجازت، بولے اسلام ان باتوں کی اجازت۔ وہ بزرگوں سے پوچھا گیا نا بتاؤ اللہ کریم نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے اللہ کریم نے سب خطاؤں کو معاف فرما دیا، لیکن میں اپنے ایک بھائی کے کھیت سے گزر رہا تھا، میں نے دانتوں میں خلال کرنے کے لیے، دانتوں پھنس جاتی ہے نا بوٹیاں تھے، آپ پھر لکڑی لے کے یا کوئی چیز لے کے نکالتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے دانتوں میں خلال کرنے کے لیے اپنے ایک بھائی کی فصل سے اس کی اجازت کے بغیر اس کا سٹا توڑ لیا تھا، آج تک میں اس کی پکڑ کا شکار ہوں۔ اللہ بخشنے پہ آئے تو وہ بڑا مہربان ہے، ساری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اگر پکڑنے پہ آئے تو معمولی سے غلطی سے بھی بندہ پکڑا جاتا ہے۔ فرمایا ایک تنکا بغیر بھائی کی اجازت سے میں نے دانتوں میں خلال کرنے کے لیے توڑا تھا، آج تک اس کی پکڑ میں ہوں۔ تو پتہ چلا کسی کا حق بلا وجہ، کسی کا حق، تو یہ پانی ایسا ہوتا ہے اکثر ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ وہ گناہ ہے جن کی معافی نہیں ہے، یہ وہ گناہ ہے جن کی معافی، پانی وہ مورا کر دیتے ہیں، کھالے میں سے پانی اپنی فصل کو لگا لیتے ہیں، بھون اٹھا لیا، پٹے وٹ لیے، سٹے توڑ لیے، چھلیاں توڑ لیں، اجازت کے بغیر ہمیں اسلام ان باتوں کی اجازت، ہمارے نبی نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، یہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ حدیث پاک سنیں، بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ اس نے میرا حق دبایا تھا، مجھے میرا حق چاہیے، تو اللہ فرمائے گا میرے بندے اس کی نیکیاں لے لے، قیامت کے دن جو ہمیں حق دینے پڑیں گے نیکیوں کی صورت میں دینے پڑیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا میرے بندے اس کی نیکیاں لے لے،
نیکیاں لے لے گا، لیکن کہے گا میرے مالک میرے تو حق ابھی بھی ختم نہیں ہوئے، مجھے میرے حق چاہیے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے اب تو اس کی نیکیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، اب کیا حق لینا چاہتا ہے؟ اللہ سرکار فرماتے ہیں بندہ بڑا تیز ہوگا، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو میرے پاس گناہ ہے، تو ایسا کر میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے۔ جھگڑا کرے گا تو سرکار فرماتے ہیں جب وہ بندہ اتنا تیز ہوگا، پہلے سب نیکیاں لے لی، اب اپنے سارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالنا چاہتا ہے، اللہ اس کے سامنے جنت کے نظاروں کو کرے گا۔ جب وہ جنت کے خوبصورت محلات کو دیکھے گا اپنا جھگڑا بھول جائے گا، اللہ کریم سے پوچھے گا مالک یہ جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے اس جنت کی قیمت تیری جیب میں بھی ہے۔ بندہ کہے گا یا اللہ میری جیب میں قیمت کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اپنے اس بھائی سے سلو کر لے، اس کو معاف کر دے، میں اس کا بدلہ تجھے جنت عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ جلدی جلدی اپنے بھائی کو معاف کرے گا، اس کا ہاتھ پکڑ کر دونوں جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ جب دونوں جنت جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مسکرائے گا، خوش ہوگا کہ دیکھو پہلے کس طرح اسے جہنم میں دھکیل رہا تھا، خود جنتی بن رہا تھا، اب جنت کے لالچ میں